کہ خان صاحب سے انہوں نے جا کے پاؤں پکڑے جا کے مؤخر کرنے کے لیے، اس لیے کہ 22 تاریخ کو ایک مذہبی جو ہے اجتماع یہاں احتجاج کنا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کے ہم نے وہاں وفاقی حکومت کو حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے ایک کیوریٹو جورسڈکشن میں ریویو کریں اس کا، اور ساتھ ہی ہم نے کہا تھا ریفرنس بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کریں، لیکن اب انشاءاللہ 8 کو خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو، میں بھی کہوں تو بھی مؤخر نہیں ہوگا جلسہ، تو ہوگا ہر قیمت پر ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ خش و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ جب ایک سیل تلاطم ایک انسانوں کا آئے گا تو پھر پتہ جائے گا اس حکومت کو کہ عوام کس کے ساتھ۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف سردار لطیف کھوسہ صاحب۔ لطیف کھوسہ صاحب، 8 ستمبر کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بتائیے گا کہ اگر دوبارہ سے آپ کو کوئی سرپرائز مل جاتا ہے، دوبارہ سے جلسہ روک دیا جاتا ہے، تو آپ نے پہلے سے ایڈوانس کوئی قانونی کوئی لاہے عمل تیار کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک تو قانونی لاہے عمل بڑا واضح ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو ہماری نالش تھی، جس میں اجازت ملی تھی، انہوں نے بہت ہی برہمی کا اظہار کیا کہ آپ نے 22 تاریخ کے جلسے کو آخری لمحے یعنی 21 کو جو ہے کمشنر نے کیسے مؤخر کر دیا اور اس کو کینسل کر دیا، جبکہ لوگ آدھے راستے سے زیادہ آ چکے تھے، اور کتنی زیادہ ان کو تکالیف ہوتی ہیں، بنیادی حقوق کو آپ نے کیسے سلب کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کنسنسس کے ساتھ متفقہ طور پر جو ہے ان سے پوچھ کر سارا 8 تاریخ کی ہمیں اجازت دی ہے، اور 8 تاریخ کا جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اسی ریٹ کو انہوں نے 10 تاریخ کے لیے رکھا ہے، جو ہم نے کنٹیمپٹ کی دی تھی 10 تاریخ کو رکھا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ سو جب ہمیں لیگل پروٹیکشن بڑی واضح ہے اور سپریم ہائی کورٹ خود اس کو اوور سی کر رہی ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اوور سی کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے کوئی منسوخ کرنے کا جواز بنے گا، اور اگر منسوخ کریں گے تو وہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، اور ہم ہر قیمت پر جلسہ کریں گے۔ یہ بھلا جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں پہلے ہی 22 جو ہے کا جلسہ منسوخ کرنے کی آپ کی سوچ ہے کہ ہمارے ساتھ کتنی زیادہ غم و غصے کا اظہار ہمارے ورکرز نے کیا ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ سو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے مزید یہ تو دیکھیں، خان صاحب سے انہوں نے جا کے پاؤں پکڑے جا کے مؤخر کرنے کے لیے، اس لیے کہ 22 تاریخ کو ایک مذہبی جو ہے اجتماع یہاں احتجاج کنا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مبارک ثانی کے کیس میں، جو اس نے اسلام دشمنی کے فیصلے دیے تھے، جس میں میں نے بطور یعنی اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کے ہم نے وہاں وفاقی حکومت کو حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے ایک کیوریٹو جورسڈکشن میں ریویو کریں اس کا، اور ساتھ ہی ہم نے کہا تھا ریفرنس بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کریں، اس لیے کہ صرف زہر کے ثمرات کو دور کرنے سے کام نہیں ہوگا، زہر کا درخت وہیں کا وہیں رہے تو پھر یہ بات نہیں بنتی ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ فیصلہ جو تھا، جس پر جو ہے تحریک لبیک والوں نے ان کی ایک واجب القتل انہیں قرار دے کے 1 کروڑ روپیہ ہیڈ منی بھی رکھا تھا، کروڑ سے وہ 68 کروڑ پر پہنچ گیا ہے وہ رقم، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے شخص کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہونا چاہیے، جو 3 مرتبہ ایک ہی کیس میں 3 فیصلے اس نے کیے، اور تینوں پر جو ہے احتجاج کنا ہے مسلم امہ اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے مشائخ اور پاکستان کے علماء، اس لیے کہ وہ جو احمدیوں کو جو یہ دی ہے کہ قرآن کی اشاعت جو پیمند کاری کے ساتھ کی گئی ہے، اس کی اشاعت پر بھی قدغن نہیں ہے، اور اس کی جو ہے آگے یعنی ڈسٹریبیوشن پر بھی قدغن نہ ہو، اور یہ کہنا کہ جی آپ اندرون یعنی کسی گھر میں یا کسی میدان میں یا کسی پرائیویٹ جگہ پر آپ یہ جو ہے سارا کچھ کر سکتے ہیں، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ پبلکلی تو آپ قتل کریں تو 302 لگے گا، اگر پرائیویٹلی قتل کریں تو آپ مستثنیٰ ہے، آپ پر کوئی سزا نہیں واجب ہوگی۔ تو یہ فیصلے ایسے انہوں نے کیے تھے جن کی وجہ سے خان صاحب کے جا کے پاؤں پکڑے کہ خدا را اس کو ملتوی کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تصادم ہو جائے، کیونکہ مذہبی جو ایک جذبات ہوتے ہیں ان کے، وہ اتنے مشتعل ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے خان صاحب کے پاؤں پکڑے اور خان صاحب نے مؤخر کیا، لیکن اب انشاءاللہ 8 کو خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو، میں بھی کہوں تو بھی مؤخر نہیں ہوگا جلسہ، تو ہوگا
ہر قیمت پر ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ خش و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. جب ایک سیل تلاطم ایک انسانوں کا آئے گا تو پھر پتہ جائے گا اس حکومت کو کہ عوام کس کے ساتھ. سر بہت شکریہ.